شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے اور ان میں سے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کو عظمت والا قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جیسے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح ان کی وجہ سے سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ان مہینوں میں برائیوں سے بچتا ہے، اسی باقی مہینوں میں بھی برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبہ میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا اہتمام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ رجب کے 3 حروف ہیں۔ رے سے مراد ہے رحمت الہی، جیم سے مراد ہے بندے کا جرم، اور بے سے مراد ہے بھلائی۔ گویا اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات فرماتا ہے۔ ماہ رجب کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے: ادم نعمتک والطف بنا فیما قدرتہ علینا، پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ پورا سال خوشحالی اور فراوانی رہے گی۔ جو نعمت بھی اس کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا مانگنا، صبر کرنا اور یقین رکھنا۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبہ میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، وہ تیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ لہٰذا this time to prepare yourself، یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، شب معراج۔ جو شخص اس رات میں 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، اسی طرح کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کسی سورہ کی تلاوت کرے یا آیت الکرسی پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اور اپنے عزیزوں کے حق میں دعا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اور صبح روزہ رکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی رحمت بخشی ہے اللہ نے اپنے بندوں پر۔ تو بس عبادت الہی کی طرف کثرت سے رجوع ہو جائیے اور اپنی دین و دنیا کو سنواریے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے کہ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ جہاں دل جگر کو سکون ملے، مجھے اس جہاں کی تلاش ہے جو بسا ہوا ہے نگاہ میں اسی آسنا کی تلاش ہے۔ سبحان اللہ۔